أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وأزواج سيدنا ومولانا محمد، وأولاد سيدنا ومولانا محمد، وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة، وصل على محمد ما دامت الرحمة، وصل على محمد ما دامت البركة، وصل على اسم محمد في الأسماء، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على صورة محمد في الصور، وصل على نفس محمد في النفوس، وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روضة محمد في الرياض، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دیا انسانوں کو پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے۔ زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر حق چار یار آئے۔ ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر جب ہوں باغباں اس کے، پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ اللہ جل جلالہ کا
بے حد و بے انتہا لطف و کرم اور احسان ہے اس خالق کائنات جل مجدہ نے مجھے اور آپ کو آج ایک مرتبہ پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ کتنی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے جن کا کوئی شرعی تقاضا نہیں ہوگا، محض غفلت اور سستی کی وجہ سے بازار میں، کھیل و کود کے میدانوں میں اور گھروں میں غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور جمعہ کی عظیم عبادت سے محروم ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، جب بھی کسی بھی نیکی کی توفیق مل جائے ہمیں اسے اللہ جل جلالہ کا فضل سمجھتے ہوئے فوراً شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ضابطہ بیان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا جب میری نعمتوں پہ شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ تو ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہماری جسم کا ایک ایک عضو، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس اللہ جل جلالہ کے لطف و کرم سے منور اور معطر ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا فضل، کرم اور احسان جو ہم پہ ہے، ہم اس کائنات میں سب سے عظیم پیغمبر اللہ جل جلالہ کے بعد پوری کائنات پہ دونوں جہانوں کے سرداری جن کے پاس ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کاش کہ اس کو ہم سمجھیں۔ جو انسان اپنا یہ اعزاز سمجھ چکا ہے وہ اس دنیا میں راج کر رہا ہے۔ یقین کریں کہ اس پرفتن دور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کچھ واقعات سنتے ہیں تو انسان کو مزہ آ جاتا ہے، ایمان کو جلا مل جاتی ہے۔ اور ہر دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام موجود ہیں جو آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی تعلیمات سے دنیا کو منور کرتے رہیں گے۔ ابھی فلسطین کی قید سے جو اسرائیلی رہا ہوئے ہیں، ان خواتین اور مردوں کے الفاظ آپ سنیں، یعنی وہ جدائی میں رو رہے ہیں اور چاہتے ہیں ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم آپ سے جدا ہوں گے۔ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ، ان کا کردار اتنا اعلیٰ۔ بہت عرصہ پہلے ایک امریکن صحافی طالبان کی قید میں تھی، وہ جب وہ رہا ہوئی جس کا نام مریم ہے، اس کی کتاب پڑھیں۔ یہ جو 1400 سال کے بعد 1445 سال گزر چکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے، اتنے عرصے کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کردار کافروں کو مسلمان کر رہا ہے۔ تو میرے آج کے خطبے کا یہ تسلسل پچھلے جمعے سے چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ مومن صوم و صلاۃ سے نہیں، مومن معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے اور تمام کائنات کے مسلمانوں کے معاملات اچھے ہو جائیں، قول و فعل صحیح ہو جائے، کردار کا غازی بن جائے، دنیا کفر کو چھوڑ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کو تیار ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت پہلے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس پر ہماری تفصیلی بات ہو گئی تھی کہ ہم کوشش کریں کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ 2 چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان اس کا شرم و حیا۔ جو بندہ ایمان کے بعد ان 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے کہ آقا کریم علیہ السلام میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا اور میں بد کردار نہیں بنوں گا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک گارنٹی دے رہا ہوں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی
جو میرا کلمہ پڑھنے کے بعد ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میں اسے جنت میں لے کر جاؤں۔ تو آج ہم دیکھیں، غور کریں کہ بات بات پہ ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات آگے چلا دیتے ہیں، پر اس میں میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ دوسری چیز تھی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جس انسان کے اندر یہ عمل کمزوری آ جائے کہ امانت میں خیانت کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہم نے عام معاشرے میں امانت کا بڑا مختصر مفہوم لیا ہوا ہے کہ مثلا کسی نے مجھے 1,00,000 روپے ادھار دے دیا اور 1 سال کے ٹائم پہ دیا، اور میں نے اگر اس پیسے کو استعمال کر لیا یا اس کو ٹائم پہ واپس نہ کیا تو یہ خیانت ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ یا کسی نے مجھے امانتاً گھر دے دیا، میں نے اس کو خراب کر دیا، صحیح استعمال نہ کیا، یا امانتاً مجھے گاڑی دی، میں نے اس کی ستیہ ناش نکال دی، تو یہ خیانت ہے۔ یہ بھی خیانت ہے، لیکن امانت کا وسیع مفہوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مومنین تو وہی جو پیارے آقا کے غلام ہیں، اس لیے یہ جملہ میں بول رہا ہوں، فرمایا جو بھی مومن ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ مومن خریدا جا چکا ہے، اس کی جان میں نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ جب ہم بک گئے، ہماری اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، ہماری آنکھ بھی امانت ہے، ہماری زبان بھی امانت ہے، ہمارے کان بھی امانت ہیں، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور اگر اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے، غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور دنیا میں اظہر من الشمس ہو چکا ہے، جو بھی اللہ جل جلالہ کے اس خریداری پر خوش ہوا ہے نا، دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہے۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں جب بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ جب تیرے نام پہ بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مولا تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ آج یہ اللہ والے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی ساری زندگی سنت کے نور سے منور کر دیتے ہیں، آج وہ انمول ہیرے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھنے پر ترستی ہے۔ تو یہ آنکھ ہمارے پاس امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ یہ کان میرے آپ کے پاس اور میری مسلمان بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے پاس امانت ہیں۔ یہ زبان ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اگر میں آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، غیر محرم پہ میری نگاہ پڑ رہی ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جل جلالہ ان آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے اندر جو خیالات اور وسوسے انہیں بھی جانتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں صحیح مصرف پہ لگائیں گے، اس آنکھ کے سامنے بیت اللہ شریف کا نظارہ ہو، گنبد خضرا کا وہ سہانا منظر ہو، قرآن کریم کے اوراق ہوں، نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا دروشی پڑھ رہے ہوں، اپنے ماں باپ کو محبت اور پیار کی نگاہ سے اٹھ کے ہم دیکھیں اور ان کا دیدار کر رہے ہوں، مساجد میں، مدارس میں، نیک جگہوں پہ آئیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں آئیں، تو یہ آنکھ امانت میں صرف ہو رہی ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مجھ سے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ نے ماں باپ کی عظیم نعمت تمہیں دی تھی، تم صبح سویرے اٹھ کے ماں باپ کو سلام کرتے ہو، محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن ایمان کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار؟ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تم 100 بار دیکھو، 100 بار محبت اور پیار اور عقیدت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھو، اللہ تمہیں 100 بار مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج حج کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، 11-12 لاکھ 15 لاکھ کہاں سے لائیں؟ کہتے ہیں یہ حج پہ جانے کا بڑا دل کرتا ہے، حج پہ جا نہیں سکتے۔
چلو جب اللہ جل جلالہ کا بلاوا آیا ہم جائیں گے. ہم روزانہ گھر میں حج عمرہ کر سکتے ہیں، وہ تو نہیں، لیکن ثواب تو لے سکتے ہیں. ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ آج دنیا میں موجود ہیں. جن کی مائیں نہیں، چلو والد تو ہیں، ہم وہ ثواب، وہ عقیدت والا وہ جذبہ لے سکتے ہیں. گھر کے پاس سے سمندر پانی کا بہ رہا ہو اور ہم پیالہ لے کے گلی میں کھڑے ہو، پانی نہیں مل رہا، دنیا میں بے وقوف کہے گی. ماں باپ موجود ہیں، اللہ رسول کے بعد دنیا میں سب سے مرشد بڑے ماں باپ ہوا کرتے ہیں. ماں باپ کا دل دکھانا، انہیں ایسی کڑوی گھسلی بات کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آنکھ صحیح مسجد پہ لگے گی، یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. زبان صحیح انداز میں قرآن کی تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے، اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالے، یہ صدقہ ہے. اور یہ زبان صحیح جگہ استعمال ہو رہی ہے. اور اللہ کریم نے قرآن میں برملا اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اہل ایمان تقوی اختیار کرو، صاف ستھری اور کھری بات کرو. اگر ہم زبان سے ایسی بات کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کو بھی خراب کرے گی اور ہمارے کردار کو بھی خراب کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جس انسان کو نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا، اسے ساری خیروں اور بلائیوں سے محروم کر دیا گیا. یہ نرم مزاجی اور سخت ترش مزاجی انسان کی زبان سے ہوتی ہے. اگر ایک انسان ایک بات منظم انداز میں کرتا ہے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی. اور ایک انسان غیر منظم انداز میں ڈنڈا سر پہ مارتا ہے، ڈنڈا بھی نہیں ٹوٹے گا اور سانپ بھی نہیں مرے گا. مثلا دیکھا ایک بچہ اگر نماز میں اعمال میں کمزوری کر رہا ہے، اسے پیار اور محبت سے، بیٹا جی میرے پیارے، میرے چاند، میری پیاری گڑیا، دیکھیں آپ کی کتنی پیاری خوبصورت جوانی ہے، اس کو رسول کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے انداز میں گزارو گی، اما فاطمہ کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤ گی، اللہ وہ عزتیں، رفتیں، بلندیاں تمہیں دیں گے. تمہاری نسلوں سے اللہ علماء اور صلحاء پیدا کریں گے. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کوئی نہیں. ایسے محبت اور پیار سے ترغیب بھی دیں، اس کو اچھا ماحول بھی دیں، یہ بچی انشاءاللہ صحیح رخ پہ آ جائے گی. بچے کو کہیں بیٹا آپ کے آئیڈیل سیدنا حسن اور حسین ہیں، کائنات میں سب سے خوبصورت وہ نواسے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ہیں، آپ کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو کن کے پیچھے جا رہا ہے؟ تو ان کا نام لیوا ہے، تو ان کا غلام ہے. اگر تیرے گلے میں خاندان اہل بیت کی غلامی کا پٹا ہوگا، انشاءاللہ قیامت کے دن ان کی شفقتیں تمہیں ملیں گی. یوں پیار محبت سے سمجھائیں گے، بچے آہستہ آہستہ آ جائیں گے. لیکن اگر سختی ہے، تو انسان نہیں ہو، تو ڈنگر بنے گا، سننا کوئی نہیں ہو، تو فلاں ایسے جملے کہیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں نا. سخت مزاجی سے انسان اولاد سے بھی دور ہو جاتا ہے، اپنے نیچے متحد کام کرنے والوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اپنے پڑوسی اور ہمسایوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. محبت اور پیار، علم اپنے اندر انسان کو رکھنا چاہیے. کائنات میں سب سے بہترین اخلاق کے مالک، جن کی زندگی نے ایسوں کو ہیرا بنایا جن کا تصور نہیں تھا، چشم فلک جس کی مثال اور نظیر نہیں لا سکتا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھانے کے لیے جملہ بولا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے محبوب لاڈلے پیغمبر، لولاک پیغمبر، رحمت کائنات پیغمبر، وجہ کائنات پیغمبر، اگر آپ کے مزاج میں تلخی ہوتی اور سختی ہوتی، یہ سارے صحابہ آپ سے شہروں پہ چلے جاتے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح انداز میں استعمال کریں. اللہ والوں نے ایک جملہ بولا ہے، حدیث تو نہیں ہے لیکن اللہ والوں کا بڑا قیمتی جملہ ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہر بات کرنے سے پہلے بات کو سوچو کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد زبان کے ترازو پہ رکھ کے تولو کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، اس کا آگے ری ایکشن کیا ہوگا، جواب مجھے کیا ملے گا. سوچو، تولو اور پھر بولو. آج ہم بغیر سوچے تولے بولتے ہیں، جس وجہ سے بات بات پہ گال نکلتی ہے، بات بات پہ غلط بات زبان پہ آتی ہے، اور ہمارے گھر کا اور ہمارے خاندان اور معاشرے کا ساری محبت گراوٹ میں بدل رہی ہے. اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج میں غور کر کے دیکھوں کہ میں بسا اوقات ایسا جملہ بول دیتا ہوں جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، یا میرے ہاتھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جس سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ میرا ایمان مشکوک کر رہی ہے۔ اس سے یہ نہیں آتا کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہاں بھی میں لچک پیدا کروں، وہاں نو کمپرومائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی اطاعت میں، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہاں سے اگر جملہ کسی کو چبھتا ہے تو چبھتا رہے، لیکن عام اخلاق و کردار میں ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اسی انداز میں ہمارے کان ہمارے پاس امانت ہیں، کان سے قرآن سنیں، نعت سنیں، درود و سلام سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ اگر میں اور آپ یا کوئی بھی نوجوان بچہ یا بچی گانا سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں گانے اور موسیقی روح کی غذا ہے، الیاذ باللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء فی الزرع، گانا اور موسیقی انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح کھیتی میں پانی لگتا ہے تو اس میں کھیتی بڑھتی ہے، ایسے جو گانا اور موسیقی کان سے دل پہ آتا ہے، انسان میں منافقت بڑھتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، اپنے کان کو پاک کریں، اپنی زبان کو پاک کریں، اپنی آنکھ کو پاک کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس زندگی امانت ہے، ہمارے پاس وقت امانت ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بن سکتا ہے۔ آپ کبھی تصور کریں کہ ایک ایک زندگی کا سیکنڈ کم ہو رہا ہے۔ سامنے الیکٹرک گھڑی لگی ہے، آپ دیکھیں ایک ایک سیکنڈ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے میری آپ کی 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی رکھی ہے، 50 گزار چکے ہیں، 40 گزار چکے ہیں، وہ ایک سیکنڈ تیزی میں جا رہا ہے۔ ہم نے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اعمل لدنیا بقدر ما بقاک فیہا، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ وعمل للآخرۃ بقدر ما بقاک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، گھنٹوں کے گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم منتیں کرتے ہیں بھائی جمعہ کے دن عصر کے بعد روشی میں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ٹائم کوئی نہیں، وقت نہیں مل رہا۔ ایک اللہ والا کہتے ہیں سنگیا یہ گل نہیں، گل ہی ہے کہ اللہ تینے توفیق ہی نہیں دے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے احسانات ہیں، ہم پہ درود السلام پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ یار 10 منٹ لگ جائیں گے، ہم 10 منٹ رسول کریم علیہ السلام کو نہیں دے سکتے۔ کہتے گھر پڑھساں، گھر موئے پڑھساں جڑ کے، جہاں ایک ماحول بنا ہے وہاں بیٹھ کے ہم درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ناراض نہ ہونا، مجھے دکھ ہوتا ہے، پہلے سب میں بیٹھے بھاگ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سبنوں لگے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے، ہم ساری زندگی ان کی محبت میں سجدے میں پڑے جائیں، ہم اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو اللہ نے ہمیں ان کی غلامی میں قبول کیا۔ ہمارے پاس 10 منٹ درود شریف کے نہیں۔ درس حدیث فجر میں ہم دیتے ہیں، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ساتھی سارے سنتے ہیں۔ ایسے حدیث سے پیار کریں، درود شریف سے پیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، نبی علیہ السلام کے سچے غلام بنیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار کریں گے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا ہے جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اسی وقت فرشتہ مجھے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کچھ کافی جمعے پہلے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں اللہ نے 3 ایسی چیزیں بنائی ہیں جنہیں کائنات میں سب سے اونچی سننے کی طاقت دی ہے، جنت، جہنم اور ایک فرشتہ ہے جو گنبد خضرا پہ جس کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے ساری کائنات کے سارے انسانوں کے، مرد و عورتوں کے نام اس کو بتا دیے ہیں اور ساری شکلیں دکھا دی ہیں۔ جب بھی پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ پڑھتا ہے، کوئی بھی دروشی پڑھتا ہے، وہ اسی وقت سن لیتا ہے اور اسی وقت پیارے آقا کو بتا دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایسے بھی ہے، کسی اللہ والے نے کہا تھا نا، ہم یہاں پڑھیں وہ وہاں سنیں، ہم یہاں پڑھیں ان کو وہاں سنایا جائے، اتنی اعلیٰ سماعت والوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبت رسول ہے، محبت رسول میں ضابطے قانون کچھ نہیں ہوا کرتے۔ تو ہم غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا دن اور رات کا ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ نے پوچھنا ہے۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس، جوانی امانت ہے، صحت امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، گھر بار سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم سوچیں ہم امانت کو صحیح لگا رہے ہیں یا غلط رخ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کر کے یہ حدیث میں آج کے جمعے کی آخری بات اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔
بارہا آپ نے حدیث سنی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں، ایک میں آتا ہے لا تزال قدما، ایک میں ما تزال قدما ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ زمین کسی آدم کی اولاد کے پاؤں نہیں چھوڑے گی حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 سوالوں سے نہ پوچھ لے، یہ یاد کر کے جانا۔ عن عمری فیما افناؤ، پہلا سوال بتا جوان بزرگ عورت مرد جوان زندگی کہاں گزاری ہے؟ عن عمری فیما افناؤ، زندگی کن کاموں میں مصروف کی ہے؟ وان شبابی فیما ابلاؤ، نوجوان بھائیو عزیزو جوانی بتاؤ کہاں خرچ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یا اللہ رسول کی نافرمانی میں؟ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، مال کن کن ذرائعوں سے کمایا ہے اور کن کن مشاغل میں خرچ کیا ہے؟ مساجد میں، مدارس میں، اللہ والوں میں خرچ کیا ہے، گانے موسیقی اور مجرے اور جو ہے کہ شراب اس میں لگایا ہے؟ آخری بات علم کے بارے میں کہ علم کتنا اثر کیا ہے اور اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا امتحان ہے کہ اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، جواب بھی بتا دیے ہیں۔ اب بھی کوئی بندہ اس پرچے میں فیل ہوتا ہے، حدیث بتاتی ہے زمین میں پاؤں چھوڑنے نہیں ہے جب تک جواب نہیں دے گا، یا ہاں کرے گا یا نہ کرے گا، ہاں کرے گا تو اعزاز ملے گا، نہ کرے گا تو وہاں کوڑے لگیں گے۔ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے عن عمری فیما افناؤ، عن شبابی فیما بلاؤ، عن مالی من این اکتسبو فیما انفقاؤ، اور علم کتنا حاصل کیا ہے، اس میں کتنا عمل کیا ہے۔ علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس، وضو سنجے کے مسائل ہمیں آتے نہیں، قرآن سیدھا پڑھنا آتا نہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی ہفتے کے دن تجویدی کلاس میں آ جاؤ، نہیں آتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد مسائل کی نشست ہے، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، طلاق کے، نکاح کے مسائل بیان ہوتے ہیں، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتے۔ ہم نے صدا لگانی ہے، آپ کی مرضی آپ سنیں یا نہ سنیں، ہم بہرے پہ کنار ہیں، کوئی شاعری نہیں، ہمارا دکھائیں کس کو کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ ہر ایک نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے، آج ہی دنیا میں فیصلہ کر لو جو کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا اقرا کتابک، آج قیامت کے دن نا اس کو نام اعمال دیا جائے گا، کہا جائے گا کل اب پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود اپنے لیے خود حساب کرے۔ تو ہم ہر دن میرے نوجوان بھائیوں ہر دن سوچا کریں آج کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہم نیکوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کا سچا غلام بننے کی توفیق دیں۔ مسجد میں جو اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، جمعہ کے دن عصر کے بعد روشید کی نشست ہے، مغرب کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، اور عشاء کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے، ان میں لازم بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ہے۔